بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المضطر المستكين حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي صلى على محمد وآل محمد عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناكبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات محمد محمد خداوند متعال سے دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ لوگوں کی اس عظیم ترین اور مقدس ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور منتظمین کی اور اسی طرح سے جس نے بھی جس حوالے سے بھی اس مجلس اعزا کے انعقاد کرنے میں کوئی بھی خدمت انجام دی ہے پروردگار عالم ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ انتہائی عظیم ترین ایام ہیں، ایام عزائے سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، لہذا ان ایام میں مجلسیں جگہ جگہ ہو رہی ہیں اور یقیناً وہی ماحول جو ایک محرم کا ماحول ہے وہی ہمیں دوبارہ دکھائی دے رہا ہے، اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ اسی طرح سے بلکہ اس سے بڑھ کر ان مجلسوں کو برپا کیا جائے تاکہ کسی حد تک وہ حق ادا ہو سکے جو ہماری گردنوں پر ایک عظیم حق ہے، اور آپ اس حق کی ادائیگی کے لیے یہاں پر یا جہاں کہیں بھی مجلس میں جاتے ہیں یہ یقیناً اس حق کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے اس بیان کے لیے آپ کی خدمت میں جس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ انتہائی مشہور و معروف آیت ہے جسے آپ بخوبی بہتر جانتے ہیں، جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے، کیونکہ آیت تطہیر یہ وہ آیت ہے اور وہ مسلم آیت ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ یہ طہارت جناب سیدہ کو بیان کر رہی ہے۔ سلامت رہیے گا۔ بہت ہی عظیم ترین یہ ایام ہیں اور ان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بی بی کی معرفت، وہ جو ان کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے تو انشاءاللہ ہماری گفتگو میں آئے گا کہ انسان کے لیے کیا تمام مخلوق کائنات کے لیے جناب سیدہ کی حقیقی معرفت ناممکن ہے، یہ معصوم نے بیان فرمایا ہے۔ لہذا بہرحال آپ کی خدمت میں آیت تطہیر کو بے عنوان اس وجہ سے قرار دیا کہ یہ مسلم میں نے عرض کیا ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو جناب سیدہ کی طہارت و صداقت کو بیان کرتی ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کے اوپر اشرے پڑھے جا سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ
میں نے تبرکن بھی اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ یوں تو بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر توجہ کیجئے گا تقریباً 135 آیات ہیں، توجہ 135 آیات ہیں جن کو مفسرین اہل سنت اور علماء حدیث نے بیان کیا ہے کہ جو جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ توجہ فرمائیں، جناب سیدہ کی شان میں 135 آیات، اور یہ وہ آیات ہیں جو ہمارے منابع کے علاوہ بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے منابع میں اس سے بھی زیادہ آیات ہیں جو جناب سیدہ کی عظمت اور شان کو بیان کرتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے، ذہن میں رہے کہ جب آیت کسی شے کو بیان کرتی ہے تو اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ کبھی آیت کا کوئی سبب ہوتا ہے تو آیت نازل ہوتی ہے، کوئی واقعہ، کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آیت نازل ہوتی ہے۔ کبھی ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں پر یوں ہوتا ہے کہ سبب تو نہیں ہے لیکن اس کی شان نزول یہ بیان کی جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ شان نزول وہ نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود مصداق آیت کوئی ذات مخصوص ہوتی ہے۔ آیت عام ہے لیکن اس کا مصداق خاص ہوا کرتا ہے، جیسے آیہ مباہلہ آیت عام تھی، قل تعالو ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم انفسنا و انفساکم، یعنی اس انداز سے جب بیان کیا جا رہا تھا آیہ مباہلہ کے اندر کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو یہاں پر آیت عموم ہے لیکن اس کے مصادیق خاص ہیں۔ تو یہ کن کے ساتھ مخصوص ہو گئی؟ یہ اہل بیت کے ساتھ آیت مخصوص ہو گئی۔ اب اسی طرح سے یہ ہے کہ پہلے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، دوسرا شان نزول ہوتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ مصداق ہوتا ہے، چوتھا یہ ہے کہ اس کا معنوی مصداق، ایک ظاہری مصداق ہے، ایک معنوی طور پر جس کا باطنی مفہوم کہا جا سکے، وہ کوئی ذات خاص طور پر بیان کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ان تمام تر جو تفاسیر کے علوم ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تو بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو صرف اور صرف اس کا سبب یہ ہے کہ جناب سیدہ نے کوئی عمل کیا، آیت نازل ہو گئی۔ اسی طرح سے کوئی ایسا مقام آیا جس کی شان نزول جناب سیدہ بنی۔ اسی طرح سے دوسرے مقام پر یہ ہے کہ آیات کا مصداق جناب سیدہ ہیں، اور اسی طرح سے جناب سیدہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو مصداق معنوی ہے یا باطنی ہے۔ تو عزیزان گرامی یوں عرض کیا ہے کہ یہ آیات اور بالخصوص 2 سورہ مکمل جو جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوئے ہیں، سورہ دہر اور سورہ کوثر، یہ مکمل کے مکمل سورہ جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوئے ہیں۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد والوں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ تو عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیات اور ویسے پورا ایک مستقل موضوع ہے جناب سیدہ اور قرآن، تاکہ اس اعتبار سے جناب سیدہ کی شخصیت کو سمجھا جائے کہ تاکہ، اور قرآن ہی ہے جو جناب سیدہ کی عظمت کو بیان کرنے والا ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، قرآن ایک حقیقت ہے اور اہل بیت بھی ایک حقیقت ہے۔ اب ان حقائق کو یہ خود ہی بیان کرنے والے ہیں، یعنی اگر قرآن کو سمجھنا ہوگا، یعنی اگر قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو اہل بیت کے پاس جانا ہوگا، اور اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کے پاس جانا ہوگا۔ تو یہی ہے کہ ایک حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں 1-2 چیزیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔
وہ یہ ہے کہ پہچانا جائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ ہمیں کچھ چیزیں اور بھی ملی ہیں۔ مثلا دیکھا جائے کہ پیغمبر جب ظاہری طور پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، پیغمبر کی زندگی میں بھی اور پیغمبر کے بعد بھی وہ کیا ہے؟ ایک ہے پیغمبر کے ساتھ جو ہستیاں منسوب ہیں وہ ہے اصحاب پیغمبر، یعنی پیغمبر کے اصحاب۔ دوسرا یہ ہے کہ ازواج پیغمبر، ازواج رسول امہات المومنین، دوسرے یہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اہل بیت پیغمبر۔ واضح تو ہے نا بات؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ اصحاب پیغمبر کو بیان کرنا چاہتا ہوں، ترتیب اس وجہ سے یہ رکھی ہے۔ اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر۔ اب یہ ہے کہ سمجھنے کی یہاں پر یہ ضرورت ہے کہ صحاب پیغمبر یا پیغمبر کے اصحابی یہ کب بنے، یعنی اصحاب پیغمبر کب کہلائے؟ سوال ہے، سادہ سا ہے، یعنی صحابی رسول کب بنے؟ تو اس میں سب کا اتفاق یہ ہے، توجہ رہے، سب کا اتفاق یہ ہے کہ جب رسول کا کلمہ پڑھا، توجہ، جب رسول کا کلمہ پڑھا تب صحابی بنے، یا دوسرے لفظوں میں پلٹ کر کہوں کہ جب رسول کا کلمہ پڑھا تب وہ رضی اللہ بنے۔ واضح ہے؟ یعنی یہ ہے کہ پہلے کلمہ پڑھا پھر وہ صحابی بنے، پہلے کلمہ پڑھا پھر کیا ہے؟ وہ رضی اللہ بنے، یعنی اس سے پہلے جو کچھ رہے ہوں، مجھے اس سے بحث نہیں، یعنی اس سے پہلے کچھ بھی رہے ہوں، لیکن نہ وہ رضی اللہ تھے نہ وہ صحابی رسول تھے، بس جس میں بھی تھے وہ تھے، میں اس پر بحث نہیں کرتا۔ لیکن یہ بات طے ہو گئی کہ جب کلمہ پڑھا صحابی بنے، ہمارے لیے محترم ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ اور بس یہ ہے کہ جب اس مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جلدی سے آنا چاہتا ہوں، ازواج رسول کب بنی؟ یہ بھی سوال ہے کہ بھی ازواج رسول ہے، امہات المومنین ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کب بنی؟ تو واضح سے اس کا بھی جواب ہے، میں اختلافی بحث کر بھی نہیں رہا، اور تقاضا بھی یہی ہے، یہ ہے کہ ازواج رسول کب بنی، ام المومنین کب بنی؟ ظاہر ہے کہ جب پیغمبر سے عقد ہوا، جب پیغمبر کے عقد میں آئیں، چاہے اس سے پہلے جو رہی ہو، توجہ ہے، یعنی اس سے پہلے جو بھی رہی ہوں اس سے پھر بحث نہیں کروں گا، لیکن یہ بات طے ہے کہ جب رسول کے ساتھ عقد ہوا تب وہ زوجہ رسول بنی، ام المومنین بنی۔ تو یہ بات تو یہاں تک واضح ہو گئی۔ اب تیسرا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت کب بنے؟ توجہ رہے، توجہ رہے، یعنی اہل بیت کب بنے؟ اب دنیا جائے تاریخ سے ڈھونڈ کر لائے، تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے، احادیث کا مطالعہ کیا جائے، تو کسی جگہ پر بھی آپ کو کوئی تاریخ نہیں ملے گی۔ یہ جو کہا جائے کہ جی فلاں وقت سے یہ اہل بیت بنے، کوئی تاریخ معین نہیں ہے، بس یہی اس کا نتیجہ ہے کہ جب سے رسول ہیں، توجہ رہے، جب سے رسول ہیں تب سے اہل بیت ہیں۔ دلیل اس کی آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے، سب کا اتفاق ہے کہ جب قصہ کا واقعہ پیش آتا ہے، حدیث قصہ جو آپ تلاوت کرتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ انہم منی وانا منہم، یہ سب کے سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اب یہاں پر اس کو پھر پہچاننے کی ضرورت ہے کہ لوگ اس بات کے اوپر غور تو کریں۔ بیان تو سب نے کیا ہے، بلا تفریق بیان کیا کہ یہ پیغمبر کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ تو جب یہ واضح ہے کہ میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہیں، تو اب اس سے پہلے یہ پہچاننا ضروری ہوگا پیغمبر کب سے ہیں۔ توجہ رہے، یعنی پیغمبر کب سے ہیں؟
جب سے پیغمبر ہیں تب سے اہل بیت ہیں. اگر آپ کی سماج ساتھ دے تو میں تھوڑا سا اس جملے کو اور بلند آپ کے ساتھ پرواز کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات کب سے ہے. بہت عظیم. کیونکہ دیکھیں یہ ایام معارف اور معرفت اہل بیت کے ایام ہیں. جیسے آپ ماہ رمضان آتا ہے تو اس کے اندر کیا ہے, دوسری چیزوں کے طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ رہتا ہے, لیکن بالخصوص یہ ایام انتہائی معرفت کے ایام ہیں. تو یہ ہے کہ تمام علوم کے خلاصے کے طور پر اگر بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ کے پہلے ارادے کا نام محمد الرسول اللہ ہے. اللہ کی پہلی تجلی کا نام محمد الرسول اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پہلے ارادے کا نام اور اول مخلوق کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. تو جب یہ طے ہو گیا کہ پہلی مخلوق کیا ہے؟ پیغمبر ہے. تو اب جب پیغمبر پہلی مخلوق اور ادھر سے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہم منی وانا منہم, یہ سب کے سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. دنیا نے ان رشتہ داریوں میں تلاش کر رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول ان سے ہو جائیں, کہ ظاہر ہے کہ ایک باپ ہے, ایک بیٹی ہے, ظاہر نانا ہے, نواسا ہے, اور اسی طرح سے چچا زاد بھائی ہیں, چھوٹے ہیں. تو یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ وہ ان رشتہ داریوں کے اندر گم ہو کر رہ گئے. لیکن اگر دیکھا جائے تو پیغمبر اصل میں یہاں کی بات کر ہی نہیں رہے. یہ مقام وہ مقام ہے جسے عالم انوار کہا جاتا ہے. یہ عالم انوار کی باتیں ہیں. لہذا اسی وجہ سے یہ ہے کہ پیغمبر وہاں سے یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ان سب کی وہی حقیقت ہے, وہی نورانیت ہے جو میری ہے. چلے اپنی مثال سے تھوڑا سا اور واضح کر دوں کہ جیسے فرض کر لیجئے کہ یہ پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے, گھبرائیں گے تو نہیں, پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے, یہاں پر ایک اور بھی پانی کا گلاس ہو یا جگ ہو. اب یہ ہے کہ یہ پانی کا گلاس اگر میں اس جگ میں اڑیل دوں اور پھر وہی یہاں اڑیل دوں اور اسی طرح سے مکس کر دوں, تو کیا اس کے بعد اگر یہ پانی یہ کہے کہ میں اس جگ والے پانی سے ہوں اور پانی جگ والا یہ کہے کہ میں گلاس والے پانی سے ہوں, تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ ہرگز جھوٹ نہیں, کیونکہ دونوں کی حقیقت ایک ہے. اس وجہ سے اس میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ جھوٹ ہے. تو عزیزان گرامی, اہل بیت اور پیغمبر کی حقیقت ایک ہے. لہذا اسی وجہ سے پیغمبر نے یہ ارشاد بھی فرمایا, فاطمہ بضاۃ منی, فاطمہ میرا بضا ہے, جیسے میں ہوں ویسے ہی یہ میری بیٹی ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. سب مل کے بلند آواز سے نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تعجیل ظہور امام زمانہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلامت رہیں. اب یہ ہے کہ جب ان سب کی حقیقت ایک ہے جناب سیدہ کے بارے میں, اور پھر عرض کرتا چلا جاؤں, دیکھیے ان معارف کو انتہائی اعلیٰ درجے پر ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جتنا ہمارا علم ہے, بہرحال اپنی کوشش تو کرنی چاہیے بذات جتنی ہے. وہ یہی ہے کہ جناب سیدہ کے حوالے سے وہ معارف عالیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں عام طور پر جناب سیدہ کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو تذکر کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جناب سیدہ کی ذات اس وجہ سے ہیں, خاتون ہیں, کہ مردوں کے لیے 13 ہستیاں موجود تھیں کہ جو آئیڈیل بن سکتی تھی, نمونہ بن سکتی تھیں. لہذا جب ادھر مردوں کے لیے یہ تھا تو خواتین کے لیے کوئی آئیڈیل نہیں تھا. جناب سیدہ کو آئیڈیل بنایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جناب سیدہ کا وہ مقام معرفت نہیں ہے جو جناب سیدہ کا حقیقی معرفت کا مقام ہے. اس میں یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ایک جو محدود کر دیا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے جناب سیدہ آئیڈیل ہیں اور مردوں کے لیے باقی 13 معصومین یا انبیاء آئیڈیل ہیں, یہ محدود کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی پہچان لیجئے کہ انسان کا کمال, توجہ کریں,
انسان کا کمال مرد ہونا یا عورت ہونا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. یعنی مرد ہونا یا عورت ہونا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صنف ہے. کمال ہے انسان کا انسان ہونا. توجہ فرما رہے ہیں. انسان کا انسان ہونا کمال ہے. اگر انسان میں انسانیت ہوگی تو وہ با کمال ہوگا. تو بس یہ بات جب طے ہو گئی کہ مرد اور زن ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، تو پھر اس اعتبار سے کسی کے لیے کوئی آئیڈیل ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کیونکہ کمال کا سفر، بحث تھوڑی سی مشکل کرنے جا رہا ہوں، کمال کا یہ سفر ہے، یہ کمال کا سفر انسان کو طے کرنا ہے. لیکن اس کے لیے مرد ہونا یا عورت ہونا کوئی نہیں ہے، یہ تفاوت ہے. تو بس یہ ہے کہ جب مرد اور زن ہونا کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر اسی طرح سے کسی خاص طور پر خاتون کی شکل میں ہی کسی خاص صنف کے لیے آئیڈیل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کمال تک پہنچانے والی اس ذات کا نمونہ عمل ہونا ضروری ہے. اور وہ اس انداز سے ہے کہ دیکھیے، میں جلدی سے ایک بات کو پہنچانا چاہتا ہوں اپنی اس دلیل کے، کیونکہ جو بات کرتا ہوں الحمدللہ اس کے پیچھے ادلہ موجود ہیں. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جناب سیدہ ایسا نہیں کہ محدود کر دیا جائے کہ فقط خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے. نہیں، جیسے خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے ویسے ہی ہم مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے. توجہ ہے. یعنی ہم مردوں کے لیے بھی آئیڈیل ہیں. اور ہم تو کیا، ہماری تو حیثیت ہی کیا، خود جب وقت کے امام کہتے ہیں لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے پیغمبر کی بیٹی آئیڈیل ہے. توجہ ہے. جب پیغمبر کی بیٹی وقت کے امام کے لیے آئیڈیل ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہوگی؟ یہ تقصیر ہے جناب سیدہ کے مقام میں کہ اگر اس کو محدود کر دیا جائے. محدود نہیں کرنا ہے. تو عزیزان گرامی، جناب سیدہ کی ذات جب وقت کے امام کے لیے آئیڈیل ہے، اور پھر یہ ہے کہ انسان کو کمال تک لے جانا ہے، اور کمال تک لے جانے کے لیے جناب سیدہ کا کمال کیا ہے اور عظمت کیا ہے. عزیزو، معصوم کا فرمان ہے. ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، درود پڑھ دیجیے گا محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی دیامت الانسان العقل. توجہ سے، دیامت الانسان العقل، انسان کی اساس اور بنیاد اس کی عقل ہوا کرتی ہے. یعنی جس انسان میں جتنی عقل ہوگی اتنا بڑا وہ انسان ہوگا. یعنی عقل کے اعتبار سے جتنا وہ ترقی کرتا چلا جائے گا وہ اتنا بڑا انسان بنتا چلا جائے گا. اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیے، میں کسی کی طرف اشارہ تو نہیں کیا، اپنی ذات کی طرف دیکھ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے کتنے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ عقل کے مطابق ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے ہمارے اکثر زندگی بہرحال بہت کم ہوتا ہے، ہوں گے ایسے لوگ، میں اس کا انکار نہیں کرتا، اور یقیناً ہے کہ جن کے فیصلے یقیناً 100% عقل کے مطابق ہوں. توجہ رہے. یعنی ہر فیصلہ ان کا عین عقل کے مطابق ہو. یعنی کسی سے اگر محبت بھی کریں تو عقل کے تقاضے کے مطابق، اگر کسی سے نفرت کریں وہ بھی عین عقل کے مطابق، احساساتی نہ ہو، جذباتی نہ ہو، مجازی نہ ہو، حقیقت کی بنیاد پر ہو. تو ایسے کتنے لوگ ہیں ذرا تلاش کیجئے گا کہ جن کے ہر فیصلے میں اس کی عقل کار فرما ہو. یعنی اگر دیکھا جائے تو یوں ہے کہ یغضب لغضب العقل و یرضى لرضاء العقل. توجہ رہے. میں ایک مقدمہ باندھ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہر انسان کا یہ فیصلہ ہو کہ اگر وہ کسی سے غضبناک ہو تو عقل کے مطابق ہو، اور اگر کسی سے ناراض ہو تو عقل کے عین مطابق ہو. یعنی رضا کا اور غضب کا سبب عقل ہو. یہ آپ دنیا میں تلاش کریں کہ یہ کتنے لوگ ہیں. اور پھر اس سے ایک درجہ اور بلند ہو جاتا ہے. توجہ رہے. اس کے بڑھ کر اور درجہ ہے. وہ کون سا درجہ ہے کہ جب انسان یا کوئی ذات یہ فیصلہ کر لے، وہ یہ ہے کہ یغضب لغضب الرب و یرضى لرضاء الرب. یعنی اگر کسی سے غضبناک ہو تو اللہ کے غضب کی خاطر،
اور اگر کسی سے راضی ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ وہ مقام ہے جس مقام پر انبیاء ہیں، رسول ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو اپنے ہر جگہ پر یہ ہے کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ اس سے درجہ ذرا بلند ہے۔ پہلے ذہن میں رہے نعمت العقل، نعمت الانسان العقل، اور دوسرے مقام پر کیا ہے؟ عقل کے عین مطابق ہو کر چلنا۔ تیسرا مقام کیا ہے؟ کہ اپنی ہر بات میں اللہ کی رضا ہو، اپنے ہر ارادے میں اللہ کی رضا ہو۔ یعنی یہ مقام انتہائی بلند ترین مقام ہے۔ دیکھیں، میں معاشرے کے اندر جا کر عملی کی بات کر رہا ہوں، تصوراتی دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کا یہ مقام ہو تو اس کے لیے جب بیٹھتے ہیں چننے تو یہ ہے کہ انبیاء نظر آتے ہیں، اولیاء نظر آتے ہیں، اوصیاء خدا، اوصیاء انبیاء نظر آتے ہیں۔ یہ ہستیاں ہیں جو اس مقام پر فیض ہوتی ہیں۔ یعنی یہ مقام انبیاء کا مقام ہے کہ جہاں پر یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے آواز بھی دی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام، اور اس مقام سے آگے بھی کوئی تصور کیا جا سکتا ہے؟ ذرا تھوڑا سا سوچئے گا، کیا یہ مقام اعلیٰ ترین مقام نہیں ہے؟ بھئی اعلیٰ ترین مقام ہے کہ انسان کا ہر فیصلہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو رہا ہو، ہر فیصلہ، زندگی کے باز نہیں۔ یہ اعلیٰ ترین مقام ہے۔ کیا اس سے بھی کوئی اور درجہ بلند ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جناب سیدہ کے مقام کو ہمیں اپنی حد تک سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس سے آگے کا مقام، اس سے اور بلند مقام ہے۔ وہ مقام کیا ہے جس کو تمام مکاتب اہل اسلام نے اپنی حدیث کی کتابوں میں مرقوم کیا ہے، اور کیا لکھا ہے؟ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ۔ توجہ رہے، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها۔ یعنی یہ مقام وہ مقام ہے جو عصمت کبریٰ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ مقام ہے جو عصمت کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رضا کی خاطر، یہ درجے سے اوپر ہے بات۔ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ ان کی رضا کی خاطر، اللہ 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 تعالیٰ ان کے غضب کی خاطر۔ یعنی یہ مقام بندگی اس سے کہیں زیادہ ہے، یہ مقام عصمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ و عیسیٰ و یحییٰ و زکریا، ابراہیم و یوشع و شیس، ان تمام انبیاء سے یہ مقام وہ مقام ہے جہاں اللہ ان کی رضا دیکھتا ہے۔ اللہ یعنی اللہ ان کی رضا کو دیکھ رہا ہے، جناب سیدہ کی رضا کو۔ اس مقام پر دیکھیے گا، سوچئے گا کہ یعنی اللہ، یہ حدیث ہم نے کئی دفعہ پڑھی سنی، ماشاءاللہ علماء تشریف فرما ہے، پڑھتے ہم، لیکن کبھی اس اینگل سے بھی سوچا ہے کہ کبھی یہ ہو جائے کہ توجہ رہے اس جملے پر خاص طور پر۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس جملے کے خاص طور پر عرض کرنا چاہوں گا، شاید پوری تقریر اس کے ایک جملے کے اندر سے مر جائے جو میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ وہ ایک جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کو جو متفقن علیہ ہے، تمام مکاتب فکر جس کو مانتے ہیں، یہ نابی المودت کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور باقی بھی ہمارے اہل سنت برادران کی کئی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کیا؟ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، یہ روایت موجود ہے، لیکن اس میں توجہ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ مغضوب جناب سیدہ جو بھی ہو، میں اس میں پھر بحث نہیں کروں گا، جناب سیدہ کا جو بھی مغضوب ہو وہ مغضوب خدا ہے۔ جو بھی جناب سیدہ کا مغضوب ہوگا، ٹھیک ہے، وہ مغضوب خدا ہوگا۔ بس دنیا والوں کو ہم یہ ایام عزائے فاطمہ میں یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ جناب سیدہ کے غم کو اس طرح سے منایا جائے۔ ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں، جو مغضوب جناب سیدہ ہے، وہ مغضوب جناب سیدہ جو بھی ہے، وہ اس کے بعد وہ مغضوب خدا ہے، اور جو مغضوب خدا ہو وہ حق حاکمیت مسلمانوں پر نہیں رکھتا۔ توجہ رہے،
وہ حق حاکمیت مسلمانوں پر نہیں رکھتا جو مغضوب خدا ہو، یا لفظوں کو پلٹ کر کہوں، جو مغضوب جناب سیدہ ہے وہی مغضوب خدا ہے، اور جو مغضوب خدا ہو وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ سلامت رہیں، یعنی جو مغضوب جناب سیدہ، آپ تسلسل دیکھ رہے ہیں، وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، باتیں یہاں پر بہت کمال کی باتیں ہیں، ہم اس مقام کو نہیں سمجھ سکتے۔ بس اسی طرح سے جلدی سے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں اور بھی پیش کرتا چلا جاؤں، کیونکہ وقت کے دامن میں سمیٹ کر اس چیز کو بیان کرنا ہے۔ لما سمیت فاطمہ تو فاطمہ، جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ الشرائع کے اندر بھی اور کئی ایک کتابوں کے اندر یہ روایت مشہور و معروف ہے، لیکن اس کے کئی ایک بیانات ہیں کہ جس وجہ سے جناب سیدہ کو کہا گیا۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں جناب سیدہ کے کتنے نام ہیں جو معصوم نے بیان کیے؟ 9 نام ہیں۔ جناب سیدہ کے 9 نام ہیں، لقب نہیں۔ اللہ اکبر، لقب ہونا اور بات ہے، نام ہونا اور بات ہے۔ ہمارا لے دے کے ایک نام ہوتا ہے اور وہ بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا۔ نام شیر رکھ دیتے ہیں، ڈرتا بلی سے ہے۔ تو ہمارے ہاں تو نام کا معیار ہی کچھ اور ہے، لیکن کیا ہے کہ جب ان کا نام رکھتا ہے تو وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ ہر شے کو جانتا ہے، وہ حکمت والا حکیم ہے۔ تو جب وہ نام رکھتا ہے تو وہ حقیقت پر ایمان نام رکھتا ہے۔ تو 9 نام ہیں جناب سیدہ کے، اور ان ناموں پر ہر ایک نام پر کم سے کم، دعویٰ نہیں لیکن عاجزی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کم سے کم ایک مجلس تو چاہیے، ایک مجلس میں بیان کیا جائے جناب سیدہ کا یہ نام کیوں ہے۔ جیسے فاطمہ نام ہے، زہرا نام ہے، محدثہ نام ہے، راضیہ نام ہے، مرضیہ نام ہے، یہ جناب سیدہ کے سب نام ہے۔ عزیزان گرامی، تو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، جناب سیدہ کو اس وجہ سے فاطمہ کہا جاتا ہے کیونکہ پوری مخلوق جناب سیدہ کے مقام کو سمجھنے سے عاجز ہے۔ جس کو پوری مخلوق نہ سمجھ سکے وہ مقام جناب سیدہ ہے۔ اب ذرا سوچ کر بتائیں، کہاں ہم نے بھی سمجھا ہے؟ ہم نے بھی جناب سیدہ کے مقام، حقیقی مقام کو ہم نے بھی اس طرح سے نہیں سمجھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جب معصوم نے فرما دیا کہ جناب سیدہ کے مقام حقیقی کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اور پھر ہے عزیزان گرامی، جناب سیدہ کے ان ایام ازا کو جیسے کہ علماء بیان بھی کرتے ہیں، آپ بہتر مجھ سے جانتے بھی ہیں، آپ خود اہل علم و فضل ہیں، کہ ان ایام کو کس طرح سے منانا چاہیے، کیوں ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ واحد وہ ہستی ہیں اس اعتبار سے، اس زاویے سے، ورنہ ہر معصوم اپنے اعتبار سے اپنے مقام پر ہے، جو جلدی اپنے منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہیں۔ توجہ ہے، جو جلدی منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ کا مقام سمجھنا انتہائی اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ جب ہم یا علی علیہ السلام مدد کہتے ہیں، اب تو ماشاءاللہ بہت اس پر بھی رواج آیا ہے کہ یا زہرا مدد بھی کہنا چاہیے اور ضروری ہے۔ اور پھر اسی طرح سے بہرحال آپ کی خدمت میں نے کہا کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، بس اتنا سا عرض کرنا چاہتا ہوں، علامہ امینی صاحب الغدیر، آپ بہتر جانتے ہیں کتنی عظیم ترین شخصیت ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک مقام پر جہاں پر رہتے تھے، زندگی گزار رہے تھے، کہ کچھ علماء نے ان کو دعوت کی جناب سیدہ کے حوالے سے۔ جب دعوت کی کہ کھانے کی دعوت ہے، آپ بھی تشریف لائیں، علامہ امینی نے منع کیا، کہا کہ ہم عام محفلوں میں نہیں جاتے۔ کہا نہیں، برحال علماء کی محفل ہے، پڑھے لکھے سب لوگ ہیں، آپ بھی تشریف لائیں۔ اصرار جب بڑھا تو علامہ امینی نے ایک شرط رکھی، کہا کہ شرط ہماری یہ ہے کہ کوئی گفتگو کی بحث نہیں چھڑے گی، کوئی بحث وہاں پہ نہیں کرنی۔ کہا چلیں ٹھیک ہے، بس آئے، کھانا وانا ہوا، اس کے بعد کسی نے کہا کہ ایسا ہے کہ ظاہر ہے کہ سب علماء تشریف فرما ہے، جو میں نے خود پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 80 کے قریب علماء موجود تھے، جو علماء اہل سنت، وہ تشریف فرما ہے وہاں پر۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ ایسا ہے کہ محفل کو کیوں نہ نورانی بھی کیا جائے، کہ کوئی نہ کوئی حدیث سنائیں۔
اب دیکھیں اس کے اندر حافظ بھی موجود تھے. اچھا، حافظ کی ایک اصطلاح ہے، میں کم سن بھائیوں بچوں کے لیے بیان کروں. حافظ ایک حدیث کی اصطلاح ہے، جیسے حافظ قرآن جس نے پورا قرآن حفظ کیا ہو. لیکن حافظ ہر ایک کو نہیں کہا جاتا تھا کہ جو 2-4 کتابیں نہیں، بلکہ یہ پوری ایک اصطلاح تھی. جس کو 1,00,000 حدیث یاد ہو اسے علم حدیث میں حافظ کہا جاتا تھا، اور وہاں پر حافظ حدیث موجود تھے. اب اقرار یہ پایا کہ جیسے بیٹھے نورانی محفل کر کے بیٹھے، کہا کہ ایسا ہے کہ ہر ایک حدیث سنائے. ہر ایک نے ایک حدیث سنانا شروع کی. جب علامہ کی باری آئی تو کہا کہ شرط ہے میری ایک. کہا وہ کیا؟ کہا کہ ظاہر ہے کہ آپ علماء حدیث ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ پہلے سند پر ذرا بحث کر لی جائے. توجہ ہے؟ کہا کہ پہلے ہم ایک سند پر بحث کر لیتے ہیں، پھر اس پر گفتگو کریں گے. کہا کہ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد علامہ نے روایت کو پڑھا. اچھا، یہ روایت مختلف انداز میں ہے، میں اب کیونکہ ظاہر کی ذمہ داری سے پڑھتا ہوں تو اس وجہ سے میں حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. یہ روایت جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی پڑھی ہے، مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. علامہ نے اس روایت کو پڑھا. دیکھیں، میں نے کہا کہ آپ نے بہت ساری یہ حدیثیں کئی عناوین کے ساتھ ہے، اور اسی وجہ سے تواتر کے ساتھ اس کو کہا جاتا ہے. جو حدیث میں مسلم سے پڑھ رہا ہوں تاکہ وہاں سے ایڈریس لے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ماتا، جو بھی مرے، توجہ رہے ایک ایک لفظ پر، ماتا ولیسا فی عنقہ بیعۃ، جو بھی مرے اور اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہو، مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی مر جائے اور اس پر کسی کی بیعت نہ ہو، اس کی موت کون سی ہے؟ ذرا توجہ کیجیے گا. ان کی موت کون سی ہے؟ کہا کہ جہالت کی موت ہے. اور یہاں پر پھر بحث سارا انہوں نے یہی کی ہے کہ جہالت سے مراد یہاں پہ یہ ان پڑھ ہونا نہیں ہے، بلکہ کفر و شرک کی موت ہے. جب یہ حدیث پڑھی اور حدیث پڑھنے کے بعد علامہ نے ایک دفعہ علماء کی طرف رخ کیا جو محفل میں تشریف فرما تھے. علامہ نے ان کی طرف رخ کر کے کہا کہ یہ روایت آپ کے ہاں مسلم ہے یا نہیں ہے؟ توجہ رہے، یہ روایت آپ کے ہاں مسلم ہے یا نہیں ہے؟ صاحب نے کہا کہ جی ہاں، یہ ہمارے ہاں روایت موجود ہے کہ مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بھی مر جائے اور کسی کی بیعت نہ کرتا ہو اس کی موت جہالت کی موت ہے. جب یہ منوا لیا کہ یہ بات مسلم ہے، سند کے طور پر یہ روایت معتبر ہے، اور اس کے بعد علامہ نے ایک جملہ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ جناب سیدہ کس کی بیعت پر تھی؟ توجہ ہے، جناب سیدہ کس کی بیعت پر تھی؟ سوال کیا، اور سوال کے بعد کیا ہے؟ ایک دفعہ سناٹا چھا گیا. یہ ہے کہ وہ سوال ہے علامہ کا، علامہ امینی کا، جو تا قیامت اپنے مخالفین علماء کو، لفظوں کو دقیق طریقے سے بیان کر رہا ہوں، اپنے مخالفین کے علماء کو، عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، قیامت تک کے لیے لاجواب کر کے چلا گیا. اور لاجواب یہ کر دیا کہ اب یہ ہے کہ ظاہر کہ 80 لوگ تقریباً بیٹھے ہوئے تھے، کسی ایک کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی ایک کھڑا ہو کر اس کا جواب دے سکے. ہوا کیا؟ ایک ایک کر کے اٹھ کے جانے لگے، ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کسی کی بیعت نہیں کرتی تھی تو نعوذ باللہ ہمیں ماننا پڑے گا جہالت کی موت گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت تطہیر کہاں چلی گئی؟ جو میرا موضوع گفتگو بھی تھا، آیت تطہیر کا کیا ہوگا؟ تو یہ اگر کہہ دیا جائے جناب سیدہ نعوذ باللہ جہالت کی موت گئی ہے اس دنیا سے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں صاحب کی بیعت میں تھی. توجہ ہے، بھی فلاں کی بیعت میں تھی. اگر یہ مان لیا جائے کہ فلاں کی بیعت میں تھی تو نکالو کہ آپ کی سیاہ ستہ کی معتبر کتابوں کے اندر، معتبر روایات کے اندر یہ موجود نہیں ہے. بخاری و مسلم کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے کہ جناب سیدہ اس دنیا سے چلی گئی کسی سے ناراض ہو کر. جس کے بارے میں اگر آپ کہیں گے تو ناراض ہو کر، تو اب یہ ہے کہ زندگی کا راضی اور ناراض ہونا تو زندگی کے آخری حصے تک ہوتا ہے. تو یہ ہے جناب سیدہ وہ روشن چراغ ہے ہدایت کا کہ جو اپنے قریب کرنے والوں کے لیے قریب جلدی سے کر دیتا ہے. اور اسی طرح سے ایک شخصیت ہے، بس میں نے آپ کے ذہنوں کو تمام شخصیت ہے، آپ مجھ سے بہتر شاید جانتے ہوں گے، کسی
کہ مولانا اسماعیل دیوبندی معروف تھے، دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے. میں اپنے دور دراز کے برادران کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پنجاب کے برادران تو بہترین طریقے سے جانتے ہیں. مشہور شخصیت مولانا اسماعیل دیوبندی، وہ کیا کہا کرتے تھے؟ مشہور معروف ان کا جملہ تھا. وہ کہا کرتے تھے نہ مجھے کسی کتاب نے شیعہ کیا ہے، نہ کسی مولوی نے شیعہ کیا ہے، نہ کسی مناظرے نے شیعہ کیا ہے، مجھے جناب سیدہ کے حق نے شیعہ کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی وجہ سے ان ایام عزا جناب سیدہ کو منانا ضروری ہے تاکہ حق کو پہچانا جا سکے. تو یہ ہے کہ جناب سیدہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اگر کوئی ان کی ذات پر آ جاتا ہے، کوئی ان کی بات کو سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر زیادہ دیر ادھر نہیں رکتا، چل کر آ جاتا ہے. لیکن اے عزیزو، جہاں پر بی بی کے وہ مقام ہیں، فضیلت میں بی بی کا کوئی ثانی نہیں. تصور کا مخلوق کائنات جناب سیدہ بالا تر ہیں. جناب سیدہ کے فضائل بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا اور جناب سیدہ کے مسائل بھی اسی طرح سے ہے، کوئی مکمل نہ بیان کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. ہاں عزیزو، یہی مولانا اسماعیل دیوبندی ایک اور بھی جملہ کہا کرتے تھے اے شیعو، میں نے آپ کی بہت بڑی خدمات کی ہیں، میں نے آپ کے مناظرے لڑے ہیں، میں نے آپ کے ہم مجلسیں پڑھی ہیں، لیکن میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں. وہ یہ کہا کرتے تھے بس ایک میری بات کو یاد رکھنا، اور وہ بات یہ ہے کہ میرے سب مناظرے بھول جانا، میری مجلسیں بھول جانا، میری سب خدمتیں بھول جانا، لیکن میری دو باتیں کبھی نہ بھولنا. عزادارو، یہ جملہ تڑپا دینے والا ان کا ہے. کہا وہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ علامہ یہ کہتے ہیں، دیوبندی یہ کہتے ہیں کون سی؟ کہا کہ ایک کا ماں کا دربار میں جانا نہ بھولنا اور بیٹی کا بازار میں جانا نہ بھولنا. اجرکم علی اللہ. لیکن اے عزادارو، صرف احساس کے طور پر میں اتنا ہی بیان کرنا چاہوں گا کہ ہو سکے جتنا ہو سکے گریہ ازاری ضرور کیجئے گا. عزادارو، کوئی ان راتوں کی اگر عظمت کو سمجھنا چاہتا ہے، کوئی اگر ان راتوں کی قدر کو سمجھنا چاہتا ہے تو کوئی حسن و حسین سے جا کر پوچھے، کوئی زینب و کلثوم سے پوچھے جن کی اماں کے آخری دن شہادت کے چل رہے ہیں. عزادارو، یہ ایام شب عاشور سے کم نہیں ہے. عزادارو، بی بی کے لیے جب یہ کہا نا کہ ماں کا دربار میں جانا نہ بھولنا، بیٹی کا بازار میں جانا نہ بھولنا، لیکن میں ایک بات کہوں گا، دونوں میں بہت فرق ہے. جب ماں دربار میں گئی سر پر چادر تھی، لیکن جب بیٹی دربار بازار میں گئی سر پر چادر نہ تھی. ہاں زادر، دوسرا فرق سنو گے. دوسرا فرق یہ ہے، ماں صحابی کے دربار میں گئی، بیٹی شرابی کے دربار میں گئی. اجرکم علی اللہ. ہاں زادارو، ان دنوں میں بی بی کی کون سی مصیبت کو بیان کرے اور کیسے بیان کرے. ہاں زادارو، جناب سیدہ کے اوپر وہ جو دروازہ جلتا ہوا گرا، بی بی نے کس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالا. ہاں زادارو، آپ پردیس میں ہیں لیکن ایک بات کا احساس کر سکتے ہیں عزیزو، اگر آپ کی ماں کو آپ کی ضرورت پیش آئے اور اگر وہ آپ کو آواز دے، آپ کوشش کریں گے جتنی جلدی ہو جائے ماں کے سرہانے پہنچ جاؤ. آخری وقت اگر ہو آپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ماں زہرا جیسی ہو، بیٹا حسن و حسین جیسا، اجرکم علی اللہ. عزادارو، میں تمام مصائب کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک نفسیاتی سا جملہ ہے. عزادارو، وہ جملہ یہ ہے کہ ام سلمہ یہ کہتی ہے یا ام ایمن یہ کہتی ہے، یہ روایت کے جملے یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے مولا متقیان ایک مرتبہ دروازے کی اس میخ کو مخاطب کر کے کہتے، اے دروازے کی میخ، تجھے یاد رہے ابھی رسول کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، تو سیدہ کے سر پر، تو سیدہ کے بدن پر گری. اسی طرح سے مولا میرے مرثیہ پڑھا کرتے تھے، لیکن بس میں نے عزادارو آپ کی زحمت کو تمام کیا. یہی میرے مولا و آقا ہے جس نے 80 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں.
80 سے زیادہ جنگیں لڑنے والا میرا مولا جو کسی جنگ میں زیر نہ ہوا، لیکن عزادارو سنو گے یہ غم کتنا عظیم تھا میرے مولا کے لیے. لیکن اے عزادارو، ایک مرتبہ حسن و حسین شہزادے آئے اور مولا کیسے ایک جملہ کہا، قد ماتت امنا فاطمہ، قد ماتت امنا فاطمہ، بابا ہماری اماں اس دنیا سے گزر گئی. آپ نے عزادارو سن لیا. مجھے نہیں معلوم شہزادوں نے کیسے دل کو سنبھال کے خبر دی ہوگی. جب یہ کہا نا اماں ہماری اس دنیا سے گزر گئی، آپ کے ذہن میں یاد رہے یہ وہی علی ہے جو فاتح خیبر ہے. لیکن روایت کے جملے ہیں وفا کا علی علی وجہی، علی علیہ السلام ایک مرتبہ منہ کے بل زمین پر گر پڑے اور گر کر بے ہوش ہو گئے. جس غم کو برداشت نہ کر سکے وہ غم کتنا عظیم تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ ظَالِمِينَ.